باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں جناب صفوان احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں سرفراز کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں نعت اقدس پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب عصمت اللہ صاحب سے، وہ جاپان سے تشریف لائے ہیں، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول کے کچھ اشعار بتائیں۔ وہ جاپان سے آن لائن ہیں، تو میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کو آن لائن لے لیں تاکہ وہ مسیح موعود علیہ السلام ہم اس یار سے تقویٰ آتا ہے، ہم اس یار سے تقویٰ آتا ہے، احسان خدا ہے، کوشش اگر صدق و صفا ہے، صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط نکاح ہے، یہی خالق نما ہے، دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے، فسبحان الذی اخذ جس کا کام تقویٰ، سبحان الذی اخذ حضور اقدس میں
اپنے جذبات کا اظہار کیا. اس وقت رات کے 2 بجے ہیں جاپان میں، اور ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام کے قریب ان کو دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ وہ مزید ہمیں کچھ سنائیں. سامعین، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ مشاعرے کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان لانے والوں اور صالح اعمال کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اسی کی روشنی میں ایک حدیث پیش کرتے ہوئے چند جملے کہہ کر میں باقاعدہ پروگرام کی طرف آؤں گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر ایزاں رساں بادشاہت قائم ہوگی، اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر وہ ظلم و ستم کے اس دور کو ختم کر دے گا، جس کے بعد پھر نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنا نور دنیا میں پھیلانے کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جب یہ انبیاء اپنا مشن مکمل کر کے شعراء سے درخواست کروں گا کہ چونکہ یہ مشاعرہ مسجد میں ہو رہا ہے، مسجد کے تقدس کو بحال رکھیں، اور اپنے کلام کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ خلافت کو ہی رکھیں. اس موضوع پر بھی کلام سنایا جائے، اور میں درخواست کروں گا سامعین سے بھی کہ ایسا نہیں کہ آپ داد دینے میں بخل سے کام لیں. آپ داد دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کہہ کر، واہ کہہ کر تالی بجانے سے گریز کریں. ہماری اس بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں آپ سب کی معلومات کے لیے، ان کے تعارف کے لیے چند کلمات کہنے کے لیے محترم راجہ یوسف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب کا جامع اور مختصر ملا جلا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں. جناب راجہ یوسف صاحب. لہٰذا میں جو کچھ عرض کروں گا وہ اپنے ذاتی علم اور تعلق کی بنیاد پہ. ہمارے بہت ہی واجب الاحترام آج کی نشست کے مہمان خصوصی اور صدر مشاعرہ مکرم پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب 1944 میں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے 1968 میں ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی. کچھ عرصہ لاہور میں ہی ایک نجی کالج میں پڑھایا. بعد ازاں تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں اردو لیکچرار مقرر ہوئے، جہاں 33 سال تدریس کے فرائض سر انجام دینے کے بعد 2004 میں بطور پروفیسر ریٹائر ہوئے. 2014 میں آپ امریکہ منتقل ہو. آپ نے اپنی پہلی غزل 15 سال کی عمر میں کہی. 1965 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر آپ نے اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ جیسی مارکائے آراف نظم لکھی جو زبان زدے خاص و عام ہوئی. عابد صاحب ایک فدائی آمدی ہیں. آپ کی جماعتی خدمات کا عرصہ بھی نصف صدی پر محیط ہے. آپ 1972 سے 1973 تک بحیثیت ناظم تعلیم مجلس قدام العامدیہ مقامی خدمات بجا لاتے رہے. 1988 سے 1998 10 سال مالا دارالرحمت شرقی ربوہ میں سیکرٹری تعلیم کے طور پر خدمت کرتے رہے. اسی طرح مالا ناصر آباد ربوہ کے صدر کے طور پر بھی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے. ریٹائرمنٹ کے بعد ناصر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کالج نصرت جہاں انٹر کالج ربوہ میں 10 سال بطور اردو ریجسٹرار خدمات انجام دیتے رہے. 2008 میں 7 سالہ خلافت جوبلی کے موقع پر لندن میں منعقد ہونے والے مشاعرہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ ناصر العزیز نے
جن 4 شعراء کو پاکستان سے بلوایا تھا ان میں عابد صاحب کو بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مجھ سمیت دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے عابد صاحب کے شاگرد شاہد ہیں کہ آپ کا انداز تدریس منفرد اور رویہ انتہائی دوستانہ اور مشفقانہ ہوتا تھا۔ دقیق سے دقیق مسائل نہایت دلچسپ پیرائے میں سمجھا دیتے۔ آپ تعلیم الاسلام کالج ڈبہ کی ادبی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالکریم خالد اپنے ایک مضمون میں کالج میں ہونے والے مشاعروں کے حوالے سے رقم دراز ہیں۔ انہی مشاعروں میں مبارک احمد عابد صاحب کی نمود ہوئی تو ان کی ترنم ریزیوں نے مشاعروں کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ ان کے گلے میں بلا کا سوز تھا۔ طویل بہر کی غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگاتے، نرم اور کومل لفظوں کے ساتھ آواز کا صوت تال ملا کر حرف و صوت کے آہنگ سے ایسی فضا پیدا کر دیتے کہ محفل پر سحر سا طاری ہو جاتا۔ درد میں ڈوبی ہوئی لے اور خوبصورت رنگ تغزل، ان کی 2 غزلیں تو اتنی مقبول ہوئیں کہ ہر مشاعرے میں انہیں کی فرمائش کی جاتی اور وہ بھی سامعین کی فرمائش کا لحاظ کر کے خوب ڈوب کر پڑھتے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم جناب عابد صاحب سے بالمشافہ فیض یاب ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نافع و ناز وجود کو صحت و سلامتی سے بھرپور لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ اسی طرح ہماری علمی اور ادبی تربیت کرتے رہیں۔ آمین۔ شکریہ۔